يخدعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عوراتهن إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے جس سے وہ شیشہ تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں. اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں. زندگی تیری جو بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا ہے رہزنوں کے ہاتھ، ایمان تیرا لٹ گیا ہے رہزنوں کے ہاتھ. ایمان تیرا جو بچا لے وہ رہبر تلاش کر. سبھی احباب ایک مرتبہ محبت اور اخلاص نیت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صفوں کی اگلی خالی جگہ پر کرنے پہلے جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے خالی جگہوں کو پر کر لیں. عزیزان گرامی، بزرگوں، پیارے نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، مستقل پردے کے عنوان سے کئی جمعوں سے آپ کے سامنے باتیں آ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام، جو طریقے، جو سلیقے، جو آداب، جو شرائط نظر اور ایمان کو محفوظ رکھنے کے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام اصول و ضوابط اور قوانین کی ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو دم آخر تک مکمل اخلاص
اور جذبے کے ساتھ پابندی کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ سارے کے سارے احکام محض بیان کرنے اور سننے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو ایک دستور زندگی اور موت بنایا ہے۔ ہمیں اپنا مرنا جینا، ہمیں اپنا رنج و غم، ہمیں اپنی خوشی عین ان تمام اصول و ضوابط کے تحت بنانی چاہیے۔ یہی مقصود ایمان ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر بیکار ہے، پھر خالی ڈھول کے مانند ہے کہ آواز بہت اچھی نکلتی ہے مگر اندر سے بالکل خالی ہے، کوئی پرزہ، کوئی مشین، کوئی الیکٹرانک سامان اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کو مکمل طریقے پر پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بتایا گیا تھا کہ نظر اگر محفوظ ہوگی تو آدمی کے خیالات، آدمی کی فکر، آدمی کے جذبات محفوظ ہوں گے، اور جب آدمی کے جذبات محفوظ ہوں گے تو ایمان کی حفاظت آٹومیٹک طریقے پر ہو جانی ہے۔ اصل چیز ہے نظر کا ٹھیک ہو جانا۔ ساری چیزیں اس کے تابع ہیں۔ اگر دل ہے تو وہ بھی نظر کے تابع ہے، اعضاء ہے وہ بھی نظر کے تابع ہے، فکر ہے وہ بھی نظر کے تابع ہے، عمل ہے وہ بھی نظر کے تابع ہے۔ یہ نظر دل کو بتاتی ہے یہ چیز ایسی ہے، دل فیصلہ کر لیتا ہے ہاں یہ چیز ٹھیک ہے، اس کے بعد دل تمام اعضاء کو متوجہ کر دیتا ہے اس کام کو کر لیا جائے۔ بولو ہاتھ اور پاؤں لگ جاتے کہ نہیں لگ جاتے کرنے پر؟ اس لیے قرآن کریم کا بڑا عجیب اور بڑا باریک دستور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں عطا کیا ہے وہ یہ ہے، اے ایمان والو اپنی نظر کو محفوظ رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ شرمگاہ کی بھی حفاظت نظر کے تابع ہے۔ اگر آدمی کی نظر ٹھیک ہو جائے تو شرمگاہ بھی آدمی کی محفوظ ہو جائے گی۔ آدمی فیصلہ میں نے ابھی بتایا ہر کسی چیز کا دیکھنے کے بعد کیا کرتا ہے، یا بالفرض کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی نظر نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی نابینا ہے تو وہ نظر کا کام کانوں سے لے لیا کرتا ہے، یعنی کسی نے بتا دیا یہ ایسے ہے ویسے ہے، اس نے سن کر اس پر ایمان کر لیا، یقین پیدا کر لیا، اب اعضاء کو متوجہ کر دیا، وہ کام ہو گیا۔ لیکن ایسا کم ہوتا ہے، سب تو نظر والے ہوتے ہیں، بھائی لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہو تو وہ خلاف دستور ہے۔ اللہ نے تو دستور اور اصول بیان کیا ہے۔ آج ساری کائنات میں جو فساد ہے، آج ساری کائنات میں جو ظلم و ستم ہے، آج ساری کائنات میں جو ننگا پن بے حیائی ہے، آج ساری کائنات میں جو زنا عام ہو گیا ہے، آج ننھی نسل جو بے شرم اور بے حیا ہو گئی ہے، آج چھوٹے چھوٹے بچے بے حیائی کے کام کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے یہ دستور بیان کر دیا تھا کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو پردے کی باتوں سے واقف ہے، اس سے بھی پردہ کیا جائے، بھلے سے نابالغ ہے، بھلے سے چھوٹا ہے، بھلے سے وہ ابھی مرد نظر نہیں آ رہا ہے، مگر اس کے اندر یہ چیز اگر موجود ہے کہ وہ پردے کی پوشیدہ چیزوں سے واقف ہے، تو شریعت نے بڑے اچھوتے انداز میں بیان کیا کہ ایسے بچے سے بھی پردہ لازم ہے۔ یہ نہ کہا جائے کہ یہ چھوٹا ہے، یہ نہ کہا جائے کہ یہ نابالغ ہے، یہ نہ کہا جائے کہ یہ بچہ ہے، اگر سمجھدار ہے تو اس سے پردہ کرو۔ لیکن آج نہ سمجھ اور بچے کا مسئلہ تو دور گیا، آج آنکھوں سے پردہ چلا گیا، آج دلوں سے پردہ چلا گیا، پڑھے
پردہ نکل گیا. آج جو ایمان کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں ان کے گھروں سے پردہ نکل گیا. آج جو رات و دن ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور ایمان کی باتیں کرتے ہیں ان کے گھروں سے پردہ نکل گیا. یہی وجہ ہے کہ نسل ننگی ہو گئی, نسل بے حیا ہو گئی, نسل یہ نہیں جانتی ہمیں نظر کو اٹھانا چاہیے یا گرانا چاہیے. قرآن کریم نے تو بہت اچھا دستور بیان کر دیا, اپنی نظر کو نیچا رکھو. اب راستہ چل رہے ہو, راستہ طے کر رہے ہو, اپنی نظر کو نیچا رکھو, اپنے سائڈ سے چلو. ایک بڑا معروف و مشہور نام ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں. خواجہ صابر کلی علی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہوتے ہیں. یوں آتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت ہونے لگا انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھا. میرے اور آپ کے سب کے غور کرنے کی چیز ہے. یہ ساری چیزیں رات و دن ہمیں بھی ان سے وابستہ ہونا پڑتا ہے, یہ ہماری زندگی میں بھی ہے. خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وصیت نامہ لکھا. انتقال سے پہلے کہتے ہیں, لکھتے ہیں کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس کی زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو. تکبیر اولیٰ سمجھتے؟ تکبیر اولیٰ کا مطلب یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے امام کی جو سب سے پہلی تکبیر جس کا نام تکبیر تحریمہ ہے کہ وہ کبھی فوت نہ ہوئی ہو. دوسری شرط لکھتے ہیں کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کا کبھی تہجد قضا نہ ہوا ہو. نماز کو نہیں کہا, عصر کو نہیں کہا, مغرب اور فجر کو نہیں کہا, بلکہ یہ کہا کبھی زندگی میں تہجد قضا نہ ہوئی ہو. اور سب جانتے تہجد کی نماز فجر کی اذان سے پہلے ادا کی جاتی ہے. اور یہ پہچان اللہ والوں کی ہوتی ہے, یہ پہچان اللہ سے ڈرنے والوں کی ہوتی ہے. جن کی زندگی میں تہجد کی نماز کی پابندی ہے سمجھ لو وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, وہ اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں, وہ خوف جہنم رکھنے والے ہیں, وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ نماز کون ادا کرتے ہیں؟ راتوں کو کن کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہے, راتوں کو اللہ کے سامنے کون کون گراتے ہیں, راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو بستروں سے جدا رہنے والے ہیں, اللہ کے سامنے پیشانی کو رکھنے والے ہیں, اللہ کے سامنے اپنی آرزو تمنا کو رکھنے والے ہیں, عذاب جہنم کو مانگنے والے, عذاب جہنم سے حفاظت کو مانگنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خوف سے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کے سامنے پیشانی کو جھکا دیتے ہیں. تو دوسری شرط لکھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کی کبھی زندگی میں ہوش سنبھالنے کے بعد تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. اور تیسری شرط لکھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ جو کبھی کسی کے اس نے نامحرم کو نہ دیکھا ہو, کبھی کسی غیر عورت پر اس کی نظر نہ پڑی ہو. مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ میں جو نماز جنازہ ادا کرنے آئے تھے, یوں فرماتے ہیں کہ 15,000 محدثین تھے. کتنے؟ 15,000 محدثین. محدثین کا مطلب جو درس حدیث پڑھانے والے تھے, احادیث کے پڑھانے والے تھے. ایسے بڑے بڑے علماء 15,000 موجود تھے. اور آگے لکھتے ہیں کہ 50,000 قاری موجود تھے. کتنے؟ 50,000 قاری. اور آگے لکھتے ہیں کہ 80,000 ناظرِ قرآن کریم کے پڑھنے والے تھے. اس کے علاوہ اور بھی لوگ تھے. تو 15,000 محدثین اور 50,000 قاری اور 80,000 ناظرِ قرآن کریم کے پڑھنے والے جنازے میں موجود تھے. صفیں لگی تھی, صبح سے شام ہو گئی, کوئی آگے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں
محدثین بھی موجود ہیں، قاری بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، مفتیان بھی موجود ہیں، قرآن کریم کے پڑھنے والے بھی موجود ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں پڑھتا ہے؟ تو یوں آتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت قریب ہو گیا، ابھی تک کوئی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے صفوں میں سے پڑھانے کے لیے آگے نہیں نکلتا ہے۔ عصر کا وقت جب ہوا تو ایک صاحب آئے، سر پر کپڑا پڑا ہوا تھا، چہرے سے کپڑا ہٹایا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے کفن سے منہ کھولا اور یہ کہا، او اللہ والے، تو چلا گیا مگر تو میرا راز فاش کر گیا، آج تک میرا راز خدا کے علاوہ اور تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، تجھے پتا تھا اور خدا کو پتا تھا کہ میں تہجد کا پڑھنے والا ہوں، میں نمازوں کا پابند ہوں، میں نظر کا محفوظ آدمی ہوں، یہ ساری شرطوں کا تجھے پتا تھا، تیرا کام تو بن گیا مگر میرا کام بگڑ گیا، آج میرا راز کھل گیا، آج کائنات کے سامنے میرا راز آ گیا، کائنات مجھے پہچان گئی کہ یہ کون ہے، میں نے آج تک اپنے راز کو اللہ کے سامنے چھپا کر کے رکھا تھا۔ اب آپ پوچھیں گے یہ کون تھا؟ دلی کے تخت شاہی سے حکومت کرنے والا خواجہ شمس الدین التمش، یہ شخص تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، یعنی وقت کے بادشاہ تھے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ مغلیہ خاندان نے آپ کے نام سے دلی میں قطب مینار بنایا، جس کا سب دیدار کرنے جاتے، بولو ہے کہ نہیں؟ یہ آپ ہی کے نام سے ہے۔ یہ بصیرت کیسے ملی؟ یہ ایمان کیسے ملا؟ یہ روشنی کیسے ملی؟ یہ تازگی کیسے ملی؟ ایمان ایسا کیسے بن گیا؟ ایسا جذبہ کیسے پیدا ہو گیا؟ نظر اتنی محفوظ کیوں ہو گئی؟ زندگی اتنی محفوظ کیوں ہو گئی؟ زندگی ایمان کے تابع اتنی کیوں بن گئی؟ میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا، ماں باپ کی تربیت اگر ہوگی تو اولاد میں اس کا اثر آئے گا، ماں باپ اچھے ہوں گے اولاد اچھی ہوگی، ماں باپ بگڑے ہوں گے اولاد بگڑی ہوگی، ماں باپ کی زندگی میں ایمان اور ایمانیات ہوں گے تو اولاد کی زندگی میں ایمان اور ایمانیات آئیں گے۔ یوں آتا ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب بولنے کے قابل ہوئے تو بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے، یعنی ان کی ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے والد سے کہتی ہے کہ دیکھو ہمیں اپنے بچے کی تربیت صحیح کرنی ہے۔ کہا کیسے؟ کہ ہمیں اپنے بچے کا ایمان مضبوط بنانا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھتے رہو۔ بولنے کے قابل ہو گئے، پڑھنے جانے لگے۔ ایک دن بڑے بھولے منہ سے کہنے لگے، اماں جان بھوک لگ رہی ہے۔ کیسی ماں تھی، کیسی تربیت تھی، کیسا ایمان تھا، کیسی آخرت کی فکر تھی، کیسا اولاد کو بنانے کا سلیقہ اور طریقہ تھا۔ کہا بیٹا ہمیں بھی روزی اللہ دیتا ہے، تمہیں بھی روزی اللہ دے گا، اللہ سے مانگو۔ کہا اماں جان اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ کہا اماں جان سب کو اللہ دیتا ہے؟ کہ ہاں بیٹا۔ اماں جان ساری کائنات کو رزق دینے والا اللہ ہے؟ کہا بیٹا ہاں۔ کہا اماں جان پرندوں کو بھی رزق اللہ دیتا؟ کہا بیٹا ہاں۔ کہ سب کو جتنے بھی ہیں ساری کائنات کو رزق عطا کرنے والا اللہ ہے، اور بیٹا وہ تمہیں بھی عطا کرے گا۔ کہا اچھا اماں جان، اماں جان وہ کیسے ہوگا، وہ طریقہ کیا ہے؟ کہا بیٹا وضو کرو، مصلی بچھاؤ، اللہ سے مانگو۔ وضو کیا، ابھی بچے ہیں، ابھی کچھ نہیں جانتے ہیں، لیکن ماں کی تربیت کا انداز، ماں کی تربیت کا سلیقہ دیکھو۔ اولاد تو اللہ نے ہمیں بھی دی ہے، باپ تو اللہ نے ہمیں بھی بنایا ہے، ماں تو ہمارے بچوں کی ہمارے گھر میں بھی موجود ہے، مگر ہم اپنی زندگی کو ملائیں، ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ نہیں؟ ہم اپنی اولاد کو سنوارتے ہیں کہ نہیں؟ ہم اپنی اولاد کو بناتے ہیں کہ نہیں؟ پراپرٹی کا مالک تو بنا دیں گے، مکانوں کا مالک تو بنا دیں گے، کارخانوں کا مالک تو بنا دیں گے، بہت سی سمپتی کا مالک تو بنا دیں گے، بہت سی کرنسی کا مالک تو بنا دیں گے، مگر کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے ایمان بھی بنایا ہے کہ نہیں؟ اس پہ ساری زندگی کا مدار ہے، ساری
ہماری آخرت کا مدار ہے، ہم نے وہ بھی بنایا کہ نہیں بنایا؟ چنانچہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مصلی بچھا کے وضو کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں میرے اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے روزی عطا کر دیجیے۔ کہا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کیسے ملے گی؟ کہ بیٹا جب تم نماز پڑھ لو گے اللہ سے مانگ لو گے تو تمہیں رکھی ہوئی ملے گی۔ ماں نے پہلے سے تیار کر کے رکھ دی، ماں نے پہلے سے تیار کر کے رکھ دی، نماز پڑھ لی۔ کہا اماں جان کہاں؟ کہ بیٹا اندر جا کے دیکھ لو۔ اندر گئے، دسترخوان لگا ہے، کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، کرتے رہے، یہی عمل روزانہ کا بن گیا۔ وضو کرتے، مصلی بچھاتے، اللہ سے مانگتے، ماں کھانا تیار کرتی، اندر رکھ دیتی۔ ایمان بنایا جا رہا ہے، ایمان پر محنت ہو رہی ہے۔ ایک دن وہ آیا کہ کہیں کوئی شادی کی تقریب تھی، جیسا کہ ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے۔ ماں کو اس تقریب میں جانا پڑ گیا۔ بچے کے مدرسے سے آنے کا جو وقت تھا وہ شادی میں خرچ ہو گیا، آنے میں دیر ہو گئی۔ ماں نے ٹائم دیکھا، وقت دیکھا، ارے یہ تو میرے بچے کے آنے کا وقت ہے، یہ میرے بچے کے کھانے کا وقت ہے، میرا بچہ مصلی بچھائے گا، میرا بچہ وضو کرے گا، میرا بچہ اللہ سے مانگے گا۔ آج ماں نے روٹی بنا کر کے نہیں رکھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو اے بار الہ میرا بچہ تجھ سے سوال کرے، میرا بچہ تجھ سے روٹی مانگے، میرا بچہ تجھ سے کھانے کو مانگے اور جب سلام پھیر کے دیکھے اس کو کھانا نہ ملے۔ اے میرے اللہ میرے بچے کا یقین تیری ذات سے ٹوٹ جائے گا۔ میں تیری خدائی کا واسطہ تجھے دے کر کے کہتی ہوں اے میرے خدا میرے بچے کی ایمان کی حفاظت فرما۔ ماں بھاگتی دوڑتی چلی آ رہی ہے، گھر میں آ کر کے دیکھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بڑی میٹھی نیند سو رہے ہیں، بڑے پیار سے جگایا، اٹھایا، کہنے لگی میرا بیٹا تم پڑھ کر کے آ گئے ہو، تم نے ابھی کھانا نہیں کھایا ہے، اٹھو کھانا کھا لو میرا بچہ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بلند آواز سے بولتے ہیں او میری ماں میں نے کھانا کھا لیا ہے، مجھے روٹی مل گئی ہے، اور یاد رکھنا میری ماں آج مجھے روٹی میں وہ مزہ آیا کہ آج سے پہلے روٹی میں وہ مزہ مجھے نہیں آیا تھا۔ یہ ہے ایمان، جبھی تو نظر محفوظ ہوئی، جبھی تو زندگی محفوظ ہوئی۔ ماں نے کوشش کی، باپ نے کوشش کی، ایمان کو بنایا گیا، سلیقہ اور طریقہ سکھایا گیا، نظر بھی محفوظ ہو گئی اور شرمگاہ بھی محفوظ ہو گئی، ایمان بھی محفوظ ہو گیا۔ نماز جنازہ میں دیکھو کیا شرط رکھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کی آنکھوں نے کبھی کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو۔ ہم ذرا حساب تو کریں، زندگی کا نہیں، ایک دن کا حساب کر کے دیکھ لیں ہماری آنکھوں نے کتنے گناہ کیے ہیں، صبح سے شام تک ہماری آنکھ کتنی نامحرموں پر پڑی ہے۔ کیا ہمیں خدا کے سامنے کھڑا نہیں ہونا؟ کیا یہ حکم قرآن کا ہمارے لیے نہیں تھا؟ کیا یہ دستور ہمارے لیے نہیں تھا؟ کیا یہ طریقہ اور سلیقہ اللہ نے ہمارے لیے بیان نہیں کیا تھا؟ یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے کہ آج ایمان والا ذلیل ہو گیا، آج ایمان والا کمزور ہو گیا۔ گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے۔ ایمان سویا تو ایمان والا سو گیا، ایمان جاگے گا تو ایمان والا بیدار ہو جائے گا۔ جب ایمان والا بیدار ہوگا اس کی جلوت بھی بیدار ہوگی، اس کی خلوت بھی بیدار ہوگی، اس کا اندر بھی بیدار ہوگا، اس کا باہر بھی بیدار ہوگا، اس کا سفر بھی بیدار ہوگا، اس کا حضر بھی بیدار ہوگا، ہر وقت اس کے دل میں اور اس کی آنکھوں میں خوف خدا موجود ہوگا۔ بولو یہ بات ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ فکر اور یہ سلیقہ، یہ طریقہ ہمیں بھی اپنی اولاد کے ساتھ جذبے کے ساتھ استعمال کرنے کی مکمل توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا